آگے بڑھنے سے پہلے ایک جملہ کہہ دوں. سرکار عبداللہ کہہ رہے ہیں شریفوں کے رشتے ماں باپ کی مرضی کے بغیر طے نہیں ہوتے. او میلاد منانے والو، پھر تم اپنی مرضی پر فیس بک پر رشتے کیسے طے کر رہے ہو؟ تم ہنسنے کی بات نہیں ہے، پھر تم واٹس ایپ پر اپنے رشتے خود کیسے طے کر رہے ہو؟ کالجز کے اندر تم اپنے رشتے خود کیسے طے کر رہے ہو؟ بولو میلاد پر ہو. صرف جھنڈے کا نام میلاد نہیں ہے، صرف کمکمے کا نام میلاد نہیں ہے، صرف اللہ اکبر جلوس میں غلامی رسول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کا نام میلاد نہیں ہے. اگر سرکار عبداللہ کے نقش قدم پر ہو تو کوئی کتنی بھی بڑی آفر دے دو، کہو کہ ہمارے یہاں نبی کے ابا نے اصول عطا کیا ہے کہ شریفوں کے رشتے ماں باپ کی مرضی کے بغیر طے نہیں ہوا کرتے. اب حضرت عبداللہ کا رشتہ طے کیسے ہو؟ توجہ کرنا دھیان سے. ہر رشتہ بیٹے کا بیٹی کے گھر جاتا ہے. لڑکے والے رشتہ لے کے کہاں جاتے ہیں؟ بولے کہاں جاتے ہیں؟ لڑکی کے گھر. ابھی بھی یہی دستور ہے. پہلے آپ کے یہاں کیا ہے راجستھان میں مجھے نہیں پتا، ہمارے یہاں بھی یہی ہے. ہاں کیا کہ لڑکے والے پہلے کہل پہل کرتے بات لے جاتے ہیں لڑکی کے گھر. لیکن یہ نور نبوت کی برکت ہے. حضرت عبداللہ کا رشتہ حضرت آمنہ کے یہاں نہیں گیا، بلکہ آمنہ سرکار کے گھر سے رشتہ میرے نبی کے ابا جان سرکار عبداللہ کے گھر آیا. اس کی وجہ کیا بنی تھوڑی ذرا سن لیں. اللہ اکبر، توجہ میرے خواجہ کی. کاش کہ نظر کرم ہو جائے. ان کے نانا کا ذکر ہو رہا ہے، ان کے جد کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ پر رشتہ آیا کیسے؟ صرف 17 سال کی عمر ہے، ابھی جوانی پر قدم رکھا ہے. زیادہ عمر نہیں تھی، 17 سال کی عمر. بلکہ چہرے پر ابھی داڑھی کے بال نکلے بھی نہیں تھے. جو روحیں پکتے ہیں ابھی وہ پکے بھی نہیں تھے. بالکل آپ کے چہرے پر داڑھی کے بال نہیں آئے تھے. 17 سال کی عمر ہی کیا ہوتی ہے. اللہ اکبر. تھے بڑے خوبصورت. شکار کا شوق تھا، شکار کا شوق تھا. شکار کے لیے جنگل گئے اور اتفاق سے جناب وہب جو حضرت سیدہ آمنہ کے ابا جان ہے وہ بھی شکار کے لیے جنگل گئے. یہودیوں نے آسمانی کتابوں میں یہ پڑھ لیا تھا کہ نبی کیسے ہوں گے، آخری نبی. ان کا حلیہ کیا ہوگا، ان کے ابا کا حلیہ کیا ہوگا، ان کے دادا کا حلیہ کیا ہوگا. تو انہوں نے اپنی کتابوں میں یہودیوں نے پڑھ کر یہ معلوم کر لیا تھا کہ یہ جو ستارے اب طلوع ہو رہے ہیں یہ آخری نبی کے ولادت کے آثار بتا رہے ہیں کہ آخری نبی دنیا میں آنے والے ہیں. آپ مجھے بتائیں، لوگ کہتے ہیں میلاد سے کیا ہوتا ہے. میں نے کہا ہر ستارہ ہر وقت تو طلوع نہیں ہوتا. قدرت نے بھی بعض ستاروں کو ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ ہر وقت نہیں چمکنا، جب محبوب آئے تبھی چمکنا. ہر ستارہ ہر وقت نہیں چمکتا، جب محبوب آتے تب بعض ستارے چمکتے ہیں. اللہ اکبر. حیرت ہے، یہودیوں کو پتا ہے، یہودیوں کو پتا ہے کہ وہ بعض ستارے جو توریت انجیل اور آسمانی کتب میں بیان کی آخری نبی کے آنے پہ چمکیں گے تو وہ اب چمکنے لگے ہیں. اس کا مطلب ان کے ابا پیدا ہو چکے ہیں. ابا کی نشانی یہ ہے، ساری نشانی آسمانی کتابوں میں تھی. آسمانی کتابوں میں نشانی دیکھ کر وہ لوگ مکہ آئے، مکے میں چھپے تھے کہ نبی کے ابا کو قتل کر دو. جب نبی کے ابا ہی قتل ہو جائیں گے تو نبی اماں کے شکم میں کیسے آئیں گے؟ اماں کے شکم میں نہیں آئیں گے تو دنیا میں کیسے آئیں گے؟ تو پھر کیا ہوگا؟ ہم یہودیوں کی دادا گیری بھی چلتی رہے گی اور بابا گیری بھی چلتی رہے گی. اللہ اکبر. کرنا کیا تھا؟ نبی کے ابا کو مار ڈالو. نہ ابا رہیں گے نہ شہزادے دنیا میں تشریف لائیں گے. اپنے ذوق کے مطابق ایک جملہ کہوں، اگر سمجھ سکتے ہو تو سمجھ لو، محسوس کر سکتے ہو تو محسوس کر لو. ان یہودی ملوں نے مل کر مشورہ کیا تھا میلاد نہیں ہونے دیں گے. پلان کیا تھا؟ میلاد نہیں ہونے دیں گے. میں کسی کو کچھ نہیں کہتا لیکن اجمیر شریف میں بیٹھ کے یہ ضرور کہوں گا، یہ فکر کس کی ہے؟ میلاد نہیں ہونے دیں گے. یہ فکر کس کی ہے؟ میلاد نہیں ہونے دیں گے. لیکن ملا کہہ رہا تھا میلاد نہیں ہونے دیں گے اور اللہ فرما رہا تھا ہم تو کروائیں گے، ہم تو کروائیں گے. ملا
کی نہ چلی، اللہ کے آگے کس کی چل سکتی ہے؟ یہ سب مل کر کے سرکار عبداللہ کے پیچھے لگ گئے، اور پیچھے لگنے کے بعد سوچا ان کا مرڈر کر دو، ان کو قتل کر دو۔ اب اس کی روایت بیان کرنے والے جناب وہب ہے۔ وہب کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ خوبصورت عبداللہ وہ جوان 17 سال کا شکار میں مصروف ہے، چاروں طرف سے یہودی مولوی، چاروں طرف سے یہودی جو راہب تھے ان کے سربراہ تھے، وہ ملے تھے، انہوں نے گھیر لیا، اور گھیرنے کے بعد سرکار عبداللہ پر، میں سرکار عبداللہ کہہ رہا ہوں، انہوں نے عبداللہ کہا تھا اس لیے کہ میرے نبی کے والد ہیں نا، میرے سرکار کے ابو جان ہے وہ، میرے آقا کے ابو جان ہے وہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، چاروں طرف سے گھیر لیا، گھیرنا تھا۔ حضرت وہب کہتے ہیں میں نے سوچا یہ عبد المطلب میرے سردار کا بیٹا ہے، ہو سکتا ہے اسے یہ قتل کر دیں تو لوگ مجھ سے کہیں گے وہب تم اتنے بزدل تھے کہ تمہارے سامنے سردار مکہ متولی کعبہ عبد المطلب کا شہزادہ قتل ہو رہا تھا، تم نے بچایا نہیں، یہ تم نے کون سی جو ہے وہ جرت دکھائی؟ اللہ اکبر۔ تو حضرت وہب کہتے ہیں میں نے عبداللہ کو بچانے کے لیے جیسے ہی اپنی سواری کو دوڑانا چاہا تو ایسا لگا میری سواری کے قدم کسی نے پکڑ لیے، میری سواری نے کام نہیں کیا۔ ایسے میں نے سوچا ہاتھ سے میں اٹھاؤں تیر، اور تیر اٹھا کر کے ان پر چلاؤں، ان یہودیوں پر۔ جیسے تیر چلانے کے لیے ہاتھ کا استعمال کرنا چاہا، میرے ہاتھ بے قابو ہو گئے، ہاتھ بھی کام نہیں کر رہے، سواری نے کے قدم زمین نے پکڑ لیے، ہاتھ کام نہیں کر رہے۔ سوچا چلا کر کہوں عبداللہ ہوشیار، تمہارے اوپر حملہ ہونے والا ہے، چلانا چاہتا ہوں تو آواز بھی نہیں نکلتی، گویا کہ قدرت کا فیصلہ ہے، وہب تم مدد نہیں کر سکتے، تماشا دیکھو ہو کیا رہا ہے۔ حضرت وہب کہتے ہیں اب میں بالکل جامد و ساکت یعنی خاموش اور مجبور ہو کر دیکھنے لگا ہوتا کیا ہے۔ ایسے میں نے دیکھا زمین سے شیر نکلے یا آسمان سے ٹپکے اور ان سب کو چیر پھاڑ کر کے رکھ دیا، وہ سارے یہودیوں کو چیر پھاڑ کر کے رکھ دیا۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں وہاب میں نے یہ منظر دیکھا، وہ خونخوار خطرناک شیر یہودیوں کو تو چیر پھاڑ گئے لیکن عبداللہ کو انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ اس دن سے میرے دل میں عبداللہ کے لیے عزت پیدا ہو گئی کہ آخر یہ بچہ ہے کیسا، یہ جوان ہے کیسا۔ میں گیا اور سیدھا عبد المطلب سے ملا، میں نے کہا بھائی عبد المطلب عبداللہ کی شادی کیوں نہیں کرتے؟ تو عبد المطلب نے کہا شادی کرنا ہے دیکھ رہے ہیں لیکن کوئی رشتہ تو ویسا ملے۔ تو حضرت وہب کہتے ہیں کہیں اور کیوں دیکھتے ہو، میرے گھر میں میری بیٹی ہے نا جس کا نام آمنہ ہے، اس ماحول میں نبی کی امی جان کو طیبہ اور طاہرہ کہا جاتا تھا صرف 15 سال کی عمر میں۔ توجہ فرمائے آمنہ امن والی، جب اتنے دہشت گرد تھے لوگ کہ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے دفن کرتے تھے زندہ، اس دور میں میرے نبی کی امی جان کا نام آمنہ تھا، امن والی۔ اللہ اکبر، امن والے رسول کی امی کو امن والی بنا کر کے بھیجا گیا۔ تو حضرت وہاب نے کہا میری بیٹی ہے نا، اور ان کی طہارت، ان کی عصمت، ان کی پاکیزگی مکے میں مشہور تھی۔ جیسے ہی طے یہ بات کہی گئی حضرت عبد المطلب نے اس کو جو ہے وہ فائنل کیا، اور اس کے بعد مینا کے اندر سرکار عبداللہ اور سیدہ آمنہ کا نکاح ہوا۔ آپ نے بہتوں کے نکاح سنے ہوں گے، نبی کے ابا جان کا نکاح بھی سنے۔ مینا کی وادی کے اندر جمرات کے قریب حضرت عبداللہ اور آمنہ کا نکاح ہوا۔ وہ دن جمعرات کا دن تھا، رجب المرجب کا مہینہ بتایا جاتا ہے، دن جمعرات کا بتایا جاتا ہے، اور پہلی ملاقات رسول اللہ کے والد کی، رسول اللہ کی والدہ سے جو پہلی ملاقات ہوئی وہ شب جمعہ میں ہوئی۔ اللہ کی شان وہ نور جو حضرت آدم کی پیشانی سے منتقل ہوتے 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 حضرت عبداللہ کی پیشانی میں آیا تھا۔ جب حضرت آمنہ سے حضرت عبداللہ کی پہلی ملاقات ہوئی، پہلی ہی رات میں نور محمدی منتقل ہو کر حضرت سیدنا عبداللہ کی پیشانی سے حضرت آمنہ کے شکم میں داخل ہو گیا۔ جس دن یہ نور منتقل ہوا، جس شب وہ جمعہ کی شب تھی، اسی لیے سیدنا امام احمد ابن حنبل نے لکھا، سرکار غوث العظم دستگیر نے لکھا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا، شاہ ولی اللہ نے لکھا، اس طرح کے اور محدثین نے لکھا کہ شب جمعہ اس اعتبار سے شب قدر سے افضل ہے کیونکہ اس دن نور محمدی سرکار عبداللہ کی پیشانی سے نکل کر سیدہ
میں داخل ہو گیا. اللہ اکبر. اور میرے امام اہل سنت نے اس سے مزید پردہ ہٹاتے ہوئے فرمایا کہا شب جمعہ شب قدر سے افضل کیوں ہے؟ اس لیے کہ نور محمدی حضرت آمینہ کے شکم میں آیا. جو نعمت شب جمعہ میں نصیب ہوئی اب قیامت تک وہ نعمت کہاں نصیب ہو سکتی ہے؟ شب قدر میں جبریل آتے ہیں, شب جمعہ میں جانے جبریل شکم آمینہ میں تشریف لاتے ہیں. توجہ فرمائے, اللہ اکبر. اندازہ فرمائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں, اب حضور کی میلاد سنتے جائیں. میلاد 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 کیا کہا نا, سب کی میلاد بیان. ایسی ماں لاؤ نا, ایسا بابا لاؤ نا, اور ولادت کے وقت بھی ایسا لاؤ, شہزادہ لاؤ نا. کیا حضرت آمینہ فرماتی ہیں میرے شکم کے اندر جب وہ نور آیا تو مجھے پتا بھی نہیں چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں. فرماتی ہیں عورتیں حیا کے پردے میں بہت تقدس کے ساتھ سننا بڑی عبادت ہے, سماعتوں کو باوضو کرو. ہمارے بہنوں سے معذرت چاہتے ہوئے جتنا میں احتیاط کے ساتھ حیا کے پردے میں بول سکتا ہوں بولوں گا. عورتیں جب ماں بننے والی ہوتی ہے انہیں الٹیاں ہوتی ہے, متلیاں ہوتی ہے, جسم سے مخصوص قسم کی بدبو آتی ہے. لیکن سیدہ آمینہ کہتی ہے بس مجھے تو نہ کوئی بھاری پن, نہ کوئی متلی, نہ کوئی الٹی, نہ کوئی تکلیف, نہ کوئی پریشانی, بس میں ماں بننے والی ہوں. مجھے خبر بھی نہیں ہوئی. اتنا تھا کہ جب میں صبح کو اٹھی ہوں, اٹھنے کے بعد جیسے میں چلی ہوں تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے پیروں کے نیچے مکے کی سخت کنکریاں موم کی طرح نرم ہوتی ہے, اور اللہ اکبر درخت میری طرف جھکتے ہیں اور اس سے آواز آتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. او میلاد سے لوگ روکتے کیوں ہیں؟ کیونکہ جانتے ہیں جس دن میلاد بیان ہوگا نبی کی امی کا یہ کردار بھی بیان ہوگا کہ جس کے نیچے کنکریاں نرم ہوتی ہے وہ میرے نبی کی پیاری امی جان سیدہ آمینہ کی ذات ہے. کنکریاں پیر کے نیچے نرم ہوتی ہے, بکریاں پیچھے پیچھے چلتی ہے, درخت میری طرف جھکتے ہیں, آواز آتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. فرماتی ہے میں پریشان ہو گئی, ستارے شام کو میری طرف جھکنے لگے. مجھے لگا مجھ پر کسی نے جادو تو نہیں کیا, مجھ پر کسی نے سحر تو نہیں کیا. ایسے میں ڈر کے اپنے بستر پہ لیٹ گئی. لیٹی تو کچھ سوتی اور جاگنے کے درمیانی کیفیت میں تھی. اس کیفیت میں تھی میں, اس کیفیت میں تھی میں, اس کیفیت میں تھی میں. اچانک میں نے دیکھا عبد المطلب کی ہم شکل ایک نورانی چہرے والے بزرگ آئے اور فرمایا بیٹی آمینہ گھبرا مت, گھبرا مت, گھبرا مت, گھبرا مت. تجھ پر کسی نے جادو نہیں کیا ہے, تو ماں بننے والی ہے اور تیرے شکم میں نبیوں کا سلطان تشریف لایا ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو نہ آدم کو بنایا جاتا نہ ابراہیم کو پیدا کیا جاتا. زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, تان میں زباں تمہارے لیے, بدن میں ہجا تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. کائنات کو وجود عطا کیا گیا ان کے صدقے میں. سیدہ آمینہ کہتی میں خوش ہو گئی, میں ماں بننے. اور کس کی ماں؟ سلطان انبیاء, سردار انبیاء, کائنات کے داتا محمد الرسول اللہ کی میں ماں بننے والی ہوں. فرماتی ہیں پھر دن گزرتے گئے اور مجھے کوئی بار نہیں لگا, البتہ ایک بھینی بھینی خوشبو میرے جسم سے مشک کی آتی تھی جو نامعلوم خوشبو تھی. مکے کی میری سہیلیاں کہتی تھی آمینہ ایسی مہنگی خوشبو تم لاتی کہاں سے ہو؟ آمینہ ایسی مہنگی خوشبو تم لاتی کہاں سے ہو؟ سیدہ آمینہ کہتی واللہ جب سے میں ماں بننے والی ہوں تب سے میں نے کبھی خوشبو لگایا ہی نہیں ہے. یہ جو خوشبو آتی ہے یہ میرے شہزادے کی خوشبو آتی. یہ اللہ کے رسول اللہ, میں کیا کیا بیان کروں, لیکن اختصار کی طرف آتے ہوئے جو عنوانات دیے گئے اسے بھی سمیٹنا چاہتا ہوں. توجہ فرمائیں. پھر سیدہ آمینہ کہتی ہے دن گزرتے گئے, ہر دن کبھی آدم آ رہے ہیں مبارکباد دینے, کبھی ادریس آ رہے ہیں مبارکباد دینے, کبھی موسیٰ آ رہے ہیں مبارکباد دینے, کبھی عیسیٰ آ رہے ہیں مبارکباد دینے. اب میلاد سن لو, میلاد سن لو. میلاد ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا. کہتی ہے ہر دن نئی نئی بہاریں دیکھ رہی تھی, ہر دن. میلاد اس لیے منع کرتے ہیں
نبی کی امی کو کافر بنا کر کہ جس دن میلاد بیان ہوگا اس دن نبی کی شان بیان ہوگی، ہے نا؟ شان کے دشمن ہے یہ، شان کے ہی نہیں یہ اپنی جان کے بھی دشمن ہے۔ اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، آپ بھی غور فرمائیں۔ اللہ اکبر، نبی کی امی کو بھی کافر کہا۔ میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، سادات ہیں، آج میرے معلّہ کے خدام ہیں، عمائدین شہر ہے، پڑھے لکھے ہم لوگ ہیں۔ ایک بات کہوں، آپ نے کسی سائنسداں کی تحقیق پڑھی موتی کیسے بنتا ہے؟ کبھی پڑھی تحقیق؟ 2 منٹ میں مجھ سے سن لیں، خلاصہ جتنے لوگوں نے لکھا اس کا خلاصہ پیش کر۔ سیپ جو صدف ہوتی ہے اس میں موتی پیدا ہوتا ہے، لیکن موتی پیدا کیسے ہوتا ہے اس کو سنیں۔ سیپ ہوتی ہے سمندر کے اندر، لیکن اس کے پیٹ میں پانی کا قطرہ جاتا ہے، ایک ہی قطرہ، اور قطرہ جانے کے بعد پھر اس کا منہ بند ہو جاتا ہے، پھر وہ نیچے چلی جاتی ہے، اسی قطرے سے موتی پیدا ہوتا ہے۔ لیکن یہ تحقیق ہے سائنسدانوں کی، آگے پیچھے جملے ہو سکتے ہیں لیکن خلاصہ یہی ہے، کم و زیادہ خلاصہ یہی ہے، سیپ میں وہ جو موتی آتا ہے وہ سمندر کے پانی سے نہیں بنتا، وہ سمندر کے پانی سے نہیں بنتا بلکہ وہ میٹھے پانی سے بنتا ہے۔ مخصوص ایام میں بارش برستی ہے، جب وہ بارش برسنے والی ہوتی ہے تو سیپ اوپر آتی ہے، منہ کھول کے بیٹھ جاتی ہے۔ جب منہ کھول کے بیٹھتی ہے تو ایک ہی قطرہ، دوسرا نہیں، ایک ہی قطرہ اس میں جاتا ہے، پھر اس کا منہ خود بخود بند ہو جاتا ہے، پھر وہ اندر جاتی ہے۔ وہ قطرہ جانے سے پہلے اور وہ قطرہ جانے کے بعد سمندر میں سیپ رہتی ہے، اس کے باوجود بھی سمندر کا پانی ایک چھیٹا اس کے اندر نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قدرت نے فیصلہ کیا ہے اس سیپ کے اندر ہم موتی بنائیں گے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، سمندر میں رہ کر سمندر کے پانی سے، کھارے پانی سے اس سیپ کو کون بچاتا ہے؟ اللہ۔ کس لیے کہ میں نے اس میں موتی پیدا کرنا ہے، اگر کھارا پانی اس میں چلا گیا تو موتی پیدا نہیں ہو سکتا۔ آپ مجھے بتائیں، بازار میں بکنے والا موتی جب اللہ پیدا کرنا ہوتا ہے تو سیپ کی کتنی حفاظت کرتا ہے کہ سمندر میں رکھ کر بھی کھارے پانی سے اس کو محفوظ کرتا ہے۔ تو جس میں بازار میں بکنے والا موتی پیدا کرنا ہو، قدرت اس صدف کا کتنی حفاظت کرتی ہے، تو جس پیٹ کے اندر اپنے محبوب کا نور رکھنا ہو، قدرت نے اس کی کتنی حفاظت کی ہوگی، ذرا اندازہ تو فرمائے، ذرا غور تو فرمائے۔ کجا وہ موتی اور کجا در اللہ المکنون، فرق تو دیکھو نا، فرق تو دیکھو نا۔ بازار میں بکنے والا موتی اور کہاں کائنات کا خریدار، دونوں میں فرق تو دیکھو نا۔ قدرت وہاں اتنی محافظ ہے تو یہاں کتنی محافظ ہوگی۔ نبی کی امی جان کہتی ہے ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا، اللہ اکبر، اور 11 ربیع الاول کا سورج جب غروب ہوا ہے، 11 ربیع الاول کا سورج غروب ہوا، 12ویں کا چاند طلوع ہوا، قدرت کا منادی ندا دے رہا ہے۔ میلاد پہ جتنی کتابیں لکھی گئی ہے یا سیرت کی کتابوں میں جتنے ابواب میلاد پر ہے، شبلی نعمانی کو دیکھ لیں، امام قسطلانی کو دیکھ لیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو دیکھ لیں، ابن الجوزی کو دیکھ لیں، امام المتکلمین علامہ نقی علی خان کو دیکھ لیں، جتنے لوگوں نے لکھا اس کا اتنے مجموعہ نچوڑ کر پیش کر رہا ہوں۔ لیکن ایک بات کہوں، دل میں جائز مراد لے لو، کیونکہ جب میلاد بیان ہوتی ہے تو جو مراد لو وہ پوری ہو جاتی ہے، کیونکہ حضور کا میلاد پڑھا جا رہا ہے، یہ میلاد النبی ہے، میلاد مصطفیٰ۔ توجہ سے سننا، نبی کی امی جان کہہ رہی سرے شام سے ہی اللہ اکبر میرے گھر میں فرشتوں کا پیرا تھا، چڑیوں کی شکل میں فرشتے تھے، ان کے پیر زمرد اور یاقوت کے تھے، ان کی چونچ بھی زمرد اور یاقوت کی تھی۔ اللہ اکبر، میرے گھر پہ سرے شام فرشتوں کا پیرا تھا، اللہ اکبر۔ اور ابن الجوزی جیسے لوگ لکھ رہے ہیں، اللہ اکبر، شبلی نعمانی جیسے لوگوں نے بھی میلاد لکھی ہے، اٹھا کر کے آپ پڑھیں۔ امام قسطلانی نے تو پھر بہاریں ہی بکھیری ہے، اللہ اکبر۔ امام المتکلمین نے تو پھر بہاریں ہی بکھیری ہے، شیخ محقق نے تو حق ہی ادا کیا ہے۔ قدرت کے منادی اعلان کرتا ہے، اے جبریل، اے میکائیل، اب آج اللہ اکبر آسمانوں پہ رہنے کا وقت نہیں، ہمارے جلووں کا آئینہ دیکھنے کی تمنا کرتے تھے نا، اب آسمان پہ نہ رہو، جاؤ زمین پر آمنہ کے آنگن میں اور اس خدا بہتی شکل کو دیکھو، ہمارے جلووں کا آئینہ
آئینہ نظر آ جائے گا. ہائے 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 اللہ اکبر. سر شام سے فرشتوں کو تسبیح اور مصلی سے اٹھا کر کے آمینہ کے آنگن میں بھیج دیا گیا ہے. حضرت مولانا سید اعجاز کامٹی نے بہت اچھی بات کہی ہے. دیکھو کون آئے ہیں آمینہ کے آنگن میں, رحمتوں کے سائے ہیں. آمینہ کے آنگن میں پاؤں پاؤں چلتے تھے مصطفیٰ, فرشتوں نے اپنے پر بچھائے ہیں.